السلام علیکم زندگی میں کوئی عاشور ایسا دیا ہے کہ آپ کی زمین کے سامنے بیٹھ کر ہم کر سکتے ہیں. مولا ہم کے ازاداری ادا نہ ہو سکتا ہے جلدی گزر گئے عزیزوں. بس آج کی مجلس میں میں ربط مسائل کے لیے کوئی باتیں عرض کرتا رہتا ہوں. صبح سے جو دفتر شہادت کھلا تھا، ظہر کے ہنگام میں سعید نامی حسین کے صحابی نے آ کے کہا تھا مولا وقت ظہر آ گیا. بس قبلہ اظہر حسن زیدی یہ فرماتے ہیں ایک سال میں روز عاشور کربلائے مولا میں تھا، ذریعہ اقدس کے پاس کھڑا تھا. میں نے دیکھا پورے شہر میں ماتم ہو رہا تھا، عزادار ماتم کر رہے تھے، ہجوم تھا، ہر طرف سے ایک ہی آواز تھی یا حسین یا حسین. اسی درمیان سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انجمن ماتم کرتی ہوئی آئی، ایک قبیلہ ماتم کرتا ہوا آیا، لوگوں نے اسے راستہ دے دیا، ان ہجوم نے اسے راستہ دے دیا. وہ انجمن کے افراد آہستہ آہستہ روضے حسین میں آئے، صحن اقدس میں پہنچے، رواق کو عبور کر کے روضے کے اندر آئے تو لوگ ہٹ گئے. اس انجمن نے زری کے گرد اپنا حلقہ کیا، ان کے صاحب بیاض نے نوحہ پڑھنا شروع کیا تو پورے حرم میں آہو کا شروع ہو گئی. کسی سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جن کا ان کا احترام کیا گیا؟ کسی نے کہا یہ سعید کے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ اس وقت آئے کہتے حسین اٹھو زور کا. کسی عالم نے، کسی آل محمد کے چاہنے والے نے، کسی عزادار نے ایک مقام دیکھا مجلس کا جس میں بڑا ہجوم تھا. ایک جمع غفیر مجلس میں موجود تھا، منبر رکھا ہوا تھا، برابر میں ایک تخت رکھا تھا، اس پر ایک بزرگ شخصیت تشریف فرما تھی اور منبر کے پیچھے ایک پردہ پڑا ہوا تھا. یہ کہتا ہے کہ بار بار مختلف پڑھنے والوں کے ناموں کا اعلان ہوتا تھا. جس کے نام کا اعلان ہوتا تھا وہ منبر پہ جا کے ذکر مصائب حسین کرتا تھا. کہ ایسے میں اعلان ہوا کہ مجلسی کہاں ہے، آئے اور ذکر حسین کریں. مجلسی مجمع سے کھڑے ہوئے، ان بزرگ سے اجازت لے کے منبر پہ جانے لگے کہ ایسے میں پردہ ہٹا کر ایک کنیز باہر آئی، آ کر ان بزرگ سے کچھ کہا. تو اس شخصیت نے مجلسی کو مخاطب کر کے کہا مجلسی میری بیٹی زہرا یہ کہتی ہے کہ حسین کی رخصت بیان کرو. مطلب انہیں نہیں معلوم میری شہزادی اس وقت کہاں ہے. میں اپنی شہزادی کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوں بی بی آپ نے فرمائی تھی کہ حسین کی رخصت بیان ہو. بی بی میری مجلس کا نظر کرم کرو، میں آپ کے بیٹے
صفا سے کوہنا لا کے دو. بہن نے لباس دیا, وہ پہلا ہم زیب کر دیا. اس کے بعد کہنے لگے بہن ایک بات یہ ہے کہ صبر کرنا سیدھانی, کسی مقام پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. بازاروں میں جانا ہے, دربار میں جانا ہے, زندان میں جانا ہے, سیدھانی صبر کرنا, کبھی کسی کے لیے بددعا نہ کرنا. یہ کہنے کے بعد کہنے لگے مجھے عابد بیمار کے پاس لے چلو. سید سجاد کے پاس آئے, بازو تھام کے سورہ حمد کی تلاوت کی. بیمار نے آنکھیں کھول کے پہلا سوال یہ کیا, بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟
5 मिनट के लिए उसका मातम करें, 5 मिनट।